شبیر ریٹائرڈ کرنل شبیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے اپنی بات رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اعلان یونین کونسل نقیب اعلیٰ ہم یہاں پر ایک خاص ایشو کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، اور اس کے بنیادی طور پر دو مقاصد ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ کیونکہ جو ایپیسوڈ ہوا، جو واقعہ ہوا جس میں عمر 70 جو ہے وہ شدید زخمی ہے، جس کا میں نے فوٹو ابھی مجھے شوکت بھائی نے بھی دکھائے ہیں، اور مطلب حیران کن حد تک اس کا جو ہے نا گوشت جو ہے وہ وہاں سے اترے ہوئے ہیں۔ جو میں نے چیک کیا ہے اور جب میری بات وائلڈ لائف والوں سے بھی ہوئی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وائلڈ بور جنگلی سور جو ہے یہ اس کا حملہ ہے، اور یہ حملہ اسی وقت کرتا ہے کہ جس وقت ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ کسی نے کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہو، کوئی فائر کیا ہے یا کوئی چیز کی ہے، تو اس کے بعد وہ ہوش حواس اپنے کھو دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے۔ میں پھر بھی شاید تھوڑا سا ڈاؤٹ میں تھا کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ وائلڈ بوری ہے یا جنگلی سور جس کو بولتے ہیں یا کوئی اور چیز ہے۔ اور میری ابھی بھی بات ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے بھی، اور وائلڈ لائف والے بھی کہتے ہیں کہ یہ جنگلی سور کا ہی مسئلہ ہے، کیونکہ جس جگہ پر بات ہے 2015 یا 16 کی جو مکول بالا میں ہمارا ایک ایپیسوڈ ہوا تھا، اس وقت بھی جو ہے نا کیونکہ وہ بچہ تھا چھوٹا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور وہ اس کی وہاں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میرا خیال 11-12 سال یا 13-14 سال اس کی عمر تھی۔ آج جو یہاں پر ہم آئے ہیں، یہ ہمارے جو پریس کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ ہیں کان اور آنکھیں، ہم اپنی آواز آپ کی وساطت سے جو ہے ہم ارباب اختیار کو پہنچانا چاہتے ہیں، لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ جو انسیڈنٹ ہمارے ساتھ ہوا ہے اور یہ جو ہے یہ اس کا کوئی سدباب کیا جائے، اور یہ سدباب کرنے والے جو ہے وہ آپ کے وائلڈ لائف والے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے۔ میں نے ان سے سارا چیک کیا جی، جہاں تک ایک جو چیتا ہے وہ ایک پروٹیکٹڈ جانور ہے جس کی حفاظت کا انہوں نے کہا ہوا ہے، لیکن جو مقدم ہے وہ انسانی جان ہے، وہ ہمارے بچے ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں اور ہم لوگ ہیں۔ تو اس میں خدا نخواستہ اس طرح کا کبھی بھی کوئی ایپیسوڈ ہوتا ہے، تو میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی بلند آواز سے، اور میں آج بھی کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ قانون کیا کہتا ہے۔ میرا قانون صرف یہ ہے کہ خدا نخواستہ اس طریقے سے کوئی اٹیمپٹ ہوتی ہے، کوئی دیکھتے ہیں، تو پلیز آپ کا کام یہ ہے کہ جی آپ اس کو وہاں پر اس کو کل کریں۔ ایف آئی آر کس نے کرنی ہوگی تو میرے پر کرے گا، میں ذمہ دار ہوں اس کا، لیکن میری اپنی جو لوگوں کی جان ہے وہ سب سے مقدم ہے۔ ہم ہیں غریب لوگ، ہمارا یہ بلال 70 جو ہے، یہ عمر 70 جو ہے، یہ ایف اے یا ایف ایس سی اس نے کیا ہوا ہے، 12ویں تک پڑھے ہوئے، لیکن کیونکہ روزگار نہیں تھا تو وہ مختلف کام کر کے اپنی فیملی کو رن کرتا تھا۔ اور میرے بھائی یہاں 70 سب کے در ہیں، ان کو لے جی ٹھیک ہے، اس کو کیونکہ یہاں پر روزگار نہیں ملا ہوا تو یہ وہاں پر گیا ہوا ہے، وہاں سے مطلب جو اپنی تھوڑی بہت ارن کرتا ہے تو اس کے حساب سے اپنی فیملی چلاتا ہے۔ ابھی اگر عمر 70 کے زخم کو دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اگر ٹھیک بھی ہو گیا تو اس کو بہت ٹائم لگے گا آپ دوبارہ فٹ ہونے میں۔ میں کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس پر میں توجہ چاہوں گا سب کے، اس کو جو ہے نا مکمل طور پر اس کا علاج یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کا مکمل طور پر علاج کیا جانا چاہیے، اور اس کا زخم جب تک نہیں بھرتا ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جب جنگلی جانور کوئی بھی کاٹتا ہے، کوئی کتا کاٹ لے، کوئی چیتا کاٹ لے، کوئی سانپ کاٹ لے، تو اس کی انفیکشن کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا اس کا سدباب کیا جانا چاہیے۔ میں یہاں سے اٹھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پاس جاؤں گا، میں ڈاکٹر سے بات کروں گا، اور جس حد تک ممکن ہوگا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میڈیکل فیسلٹیز پر دلوائیں گے۔ جنگلات جو ہے ہمارے، ہم نے ان کا تحفظ کیا ہے، اور وہ جنگل جو آج سے 30 سال 40 سال پہلے جو جنگل تھے، اور آج اس جنگل کو دیکھیں تو بہت حد تک جو ہے نا ہمارے جنگل جو ہے نا وہ آباد ہو گئے، لیکن اس کا ہمیں نقصان کیا ہوا کہ جنگلی نباتات اور وہ چیز جو کہ خطرناک ہے اس نے بھی یہاں پر اپنا راستہ بنا لیا۔ جیسے آج جو ہے پھلوں کی کھیتر
اور ایک جگہ پر اور جو ہے یہ اسی سائڈ پر چیتا جو ہے وہاں پر مطلب پایا گیا، ٹھیک ہے، دکن تتریلا میں۔ اور پہلے جو ہے میں نے کہا کہ قربان نے جو ہے تریڑی کی سائڈ پر جو وہ دیکھا تھا، اس دن میں خود بھی جنازے میں گیا تھا، تو وہاں پر یہ ہمارے لیے خطرہ ہے جی۔ ہم مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کا سدباب کیا جانا چاہیے، اور جس حد تک ممکن ہو سکے جی وائلڈ لائف کا یہ کام ہے کہ ان جانوروں کو جو ہے آبادیوں سے دور کرنے کے لیے ان کے اوپر باقاعدہ پنجرے لگا کر ان کو پکڑا جائے، اور ان کو جو ہے وہ اپنی حفاظت میں رکھیں۔ وہ جہاں پر بھی رکھتے ہیں، آپ کوئی چڑیا گھر بناتے ہیں یا کوئی ہے، وہاں پر ان کا جو ہے نا اس کی پرورش اگر کرنی ہے وہ کریں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری آبادی کے اوپر، غریب آدمی کے اوپر پانی لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں، مزدوری کے لیے لوگ جاتے ہیں، باقی چیزوں کے لیے نکلتے ہیں، بعض لوگ جو ہے بہت رات کو جو ہے نا وہ نکلتے ہیں، تو ان کے لیے یہ خطرہ بن جائے گا۔ انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہم 3 دن دیں گے۔ میں کہا جی ہم آپ کو 5 دن دے دیتے ہیں، اگلے بدھ تک میں ان کو ٹائم دوں گا کہ جی اگلے بدھ تک پتہ یہ کر کے اس کا کیس بھیجیں، اور اس کی کمپنسیشن، اس کے زخم کو، اور اس کی جو مالی حالت ہے اور اس کا جو روزگار چھن گیا اس کو دیکھ کر پتہ یہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ وائلڈ لائف والے جہاں لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، یا ایک ایم پی اے کسی کا کہتا ہے تو چوکیدار بھرتی ہو جاتا ہے، فلانا بھرتی ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ہم ان سے مطالبہ کریں گے کہ یہ اپنا جو عمر صفتر ہے اس کو جو ہے نا امپلائمنٹ دی جانی چاہیے وائلڈ لائف میں، تاکہ ہمارے علاقے کا بھی ایک سلسلہ ہو جائے گا۔ لیکن اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے والد صاحب کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو ہماری مطلب مسز نذیر ہے پرابلی، یا باقی جو لوگ انجرڈ ہوئے، میں ان کے بھی چاہوں گا کہ ان کو بھی کمپنسیشن جس حد تک ان کا نقصان ہو ان کو دی جانی چاہیے۔ اب یہ مشہور جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، موذی جانور کوئی ہے، خواہ وہ خنزیر ہے، خواہ وہ ریچھ ہے، وہ چیتا ہے، خواہ وہ کتا ہے، اقتلوا الکلاب ہے سو بے، کتوں کو مار ڈالو جہاں آپ کو یہ آوارہ کتے ملتے ہیں، ان کو مارو، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اب بہت اس حوالے سے غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ اصل میں جیسے کرن صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اب یہ مطالبہ ہمارا یہی ہے کہ اس بچے کو اس میں وائلڈ لائف میں ملازمت دی جائے، اور ان کا جو معاوضہ ہے اس حوالے سے، اور جو دوسرے زخمی ہیں اس کو ڈیلے نہ کیا جائے۔ جیسے کرن صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے، ڈی سی صاحب کی بات ہوئی ہے، انتظامیہ کی یا محکمے کی بات ہوئی ہے، 4-5 دن سے اوپر نہ کیا جائے، ایک دے دیں، مہینوں تک ان کی میٹنگ نہیں ہوتی اور معاوضہ نہیں دیا جاتا ہے۔ معاوضے بھی انہوں نے رکھے ہوئے آج سے 20 اور 25 سال والے پرانے، جبکہ اس وقت جتنی بکری کا یہ دیتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ وہ بیچاروں کا نقصان ہوتا ہے۔ معاوضوں کو ری شیڈول کیا جائے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ سہل اور آسان کیا جائے، اس کو ہفتوں تک یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینے سے اوپر نہ کیا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے جی۔ جو بھی دیگر، اور دوسرے نمبر پر ان کا طریقہ کار سہل، آسان اور کم وقت میں معاوضے یہ دیے جائیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے جی آج کے اس میں۔ جو میرا بھائی عمر ہے اور اخروٹا کا جو بھائی پچھلی دفعہ زخمی ہوا تھا سلمان صاحب سے، اس کو فی الفور، یہ بات کمزور ہم نہیں کرتے، ہم مظلوم لوگ ہیں، ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں، لے سکتے ہیں، کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، یہ حق ہے، یہ ان لوگوں مظلوموں کا حق ہے۔ جو ہے یہ جب حد سے گزر جاتی ہے تو انسان سب کچھ کر لیتا ہے۔ ظالم حکومت، کفریہ نظام اللہ برداشت کر لیتا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر عیسائی اللہ کو گھڑیاں دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ظلم کا نظام نہیں اللہ برداشت کرتا۔ ہم مظلوم ہیں، ہمارا ساتھ دیا جائے، اور ہم اس طرح کے مظلوم نہیں ہیں کہ ہم اپنا حق مانگے، ہم انشاءاللہ اپنا حق چھینیں گے انشاءاللہ العزیز۔ فی الفور ان کو نوکریاں دی جائیں اور ان کا علاج کیا جائے۔ ڈی سی صاحب کیوں نہیں گئے؟ وہاں پہ ان کو جانا چاہیے تھا، اور وہاں پر وائلڈ لائف کے لوگوں کو جانا چاہیے تھا، اس کو سی ایم ایکٹ میں داخل کروانا چاہیے تھا۔ اس کو کیوں اس کمپلیکس میں رکھا گیا ہے؟ وہ اتنا زخمی ہے، ایک فوجی زخمی ہوتا ہے، ایک عام آدمی زخمی ہوتا ہے، سرکاری آدمی زخمی ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ علاج کیا جاتا ہے، اور ہمارے بندے کو کمپلیکس میں رکھا ہوا ہے رحم اور کرم میں۔ اس لیے میں بات، ہمارا جو وائلڈ لائف محکمہ ہے وہ بھی ہمارا ہے، جنگل بھی ہمارے ہیں، گاؤں بھی ہمارے ہیں۔ اصل جو بات ہے کہ یہ جتنے جنگلی جانور ہیں یہ جنگل میں ہونے چاہیے، جنگل کے بجائے یہ جانور جو ہیں ہمارے گاؤں میں جہاں آبادی ہے وہاں ہے۔ ایک مرغ اگر وہ مار دے تو پھر فور
उस पर जुर्माना लग जाता है और वो जुर्माना फिर तोड़ दिया जाता है, जबकि हमारा जो नुकसान हो रहा है उस पर कोई पूछने वाला भी नहीं है। हम इतना चीते को नहीं मारना, इंसानी जान बेशक चली जाए, चीता बच जाए, रीछ बच जाए, बर्रा बच जाए। ये एक एक्ट है। में कर्नल साहब बैठे हैं, इनकी साथों से डीसी साहब, कमिश्नर साहब और जो हमारी हुकूमत है दी गई KPK की, इनसे मुतालबा करता हूँ कि जो एक्ट बना हुआ है, ये अंग्रेज दौर में चीते को मारने के लिए इनाम दी जाती थी। जो आदमी चीते को मारता था उसको इनाम दी जाती। आज जो चीता इंसान को मारता है उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है, चीते को प्रोटोकॉल दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार शौकत हूँ, मेरा नगरी बाला से तल्लुक़ है। आज हमारा इधर जो प्रोग्राम हुआ था वाइल्ड लाइफ महकमा के ख़िलाफ़, असल में कुछ बातें जो है ना वो टेक्निकल बातें हैं। हमारे जो वाइल्ड लाइफ में वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन पहले ये कि वाइल्ड लाइफ महकमा जो है ना ये काफ़ी अरसे से है, लेकिन कुछ अरसे से जो है ना वाइल्ड लाइफ की गफलत की वजह से हमारी जो आबादियों हैं उनको नुकसान क्यों हो रहा है, क्यों रोज़ाना हमारे जानवर दरिंदों के निशाना बनते हैं, क्यों हमारे भाई बच्चे औरतें निशाना बनते हैं, उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है। और ये जो वाइल्ड लाइफ के जो कमांड है वो इस चीज़ की इंक्वायरी करे कि वाइल्ड लाइफ वालों को वो वसाइल दिए जाते हैं जो किसी महकमे को नहीं दिए जाते। करोड़ों रुपए के फ़ंड दिए जाते हैं और वाइल्ड लाइफ वाले करोड़ों रुपए के गोश्त दरिंदों के आगे डालने के लिए जो बिल बनाते हैं, जो सिर्फ रसीदें ही पास होती हैं, वो दरिंदों के आगे वो चीज़ डाली नहीं जाती, दरिंदों को खुराक दी नहीं जाती और वो दरिंदे भूखे मर जाते हैं। और जब वो भूखे होते हैं तो वो आबादियों का रुख कर देते हैं और आबादियों का रुख करके तो फिर उन्हें इंसान को खाना है या बकरियों को खाना है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ के जो चीफ़ हैं वो इस चीज़ की इंक्वायरी करें कि ये जो दरिंदों के लिए गोश्त के बिल जो पास होते हैं करोड़ों रुपए के, वो गोश्त किधर जाता है। अभी दरिंदा जो है वो तो अल्लाह ताला की मखलूक है, वो जानवर है, उसको जब भूख लगती है तो उसने आबादियों का रुख तो करना है, उसने तो पेट भरना है ना। दूसरा यह है कि ये तो बात हो गई दरिंदों की। अभी जो नए किस्म के उन्होंने जानवर छोड़े हैं, कोई बाहर मुल्क से लाए और जिधर से छोड़े हैं, जिस तरह एक सूअर जो नई नस्ल का सूअर है, सूअर पहले भी देखते रहे लेकिन ये नई नस्ल का सूअर है। इस तरह का सूअर जो है ना हमारे इलाके के जो लोग हैं जो जंगल के करीब रहते हैं वो कहते हैं कभी भी नहीं देखा। ये वाइल्ड लाइफ वालों ने छोड़े हैं, तो वाइल्ड लाइफ वालों को चाहिए इनके आगे गोश्त भी डाला करें और इनको खिलाया करें। ये जो जैली बिल बनाते हैं, एक दफ़ा खुदा के लिए इनकी खुराक इनके आगे डाल दें ताकि ये वादियों का रुख ना करें। असल बात यह है और ये इसकी चीज़ की ऑडिट की जाए और इसका बाकायदा चेकअप किया जाए। और जो इनको वसाइल दिए जाते हैं वाइल्ड लाइफ वालों को, वो अपने वसाइल का इस्तेमाल करें, बल्कि वो बजट को खाम खा यूटिलाइज़ करके उसको पेपर वर्क में और कागज़ों में न उड़ाएं। अल्लाह के लिए लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें। इंसानी ज़िंदगी कीमती है, दरिंदे की ज़िंदगी कीमती नहीं है। मैं इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। मीडिया के तवस्सुत से आप प्रेस क्लब वालों भाइयों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी आवाज़ को आला सतह तक पहुँचाया। उसी बच्ची को तरीके से एक लड़की सामने ना आला पिंजरे कला बाग में से बच्ची मार गई तो पिंजरा फोड़के लाया, चीता पकड़ेगा तो तीने की 20 बार लाया, शेर ना पकड़ा पता नहीं कितनी लाया, मैं खुद चीता पिंजरे बंदा शेर को तो अच्छा भाई एक थोड़ा बिचारा एक राणा अगर 1 घंटे के अंदर अंदर पीएम देसा ना बच्ची जख्मी हुई थी ना, तो 2 दिन रात में स्कूल बंद में किताब लगा स्कूल दसवां पढ़ाई में और उठे वो पिंजरा शेर गिरा पिंजरे पकड़ेगा पता नहीं कहीं 20 दिन लगे ना पकड़वा तो तीला लगे भाई कमजोर बकरी नहीं होती हो उम्र नहीं नौकरी और उम्र ना मामला अगर जब था तो ठीक है, अगर नहीं है तो बिल्कुल ठीक।